چلو کہ ابتدا لے کر اسی کا نام کرتے ہیں، چلو کہ ابتدا لے کر اسی کا نام کرتے ہیں، کہ جس کا بے زباں بھی ذکر صبح و شام کرتے ہیں۔ تمام دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور توجہ کیے ہوئے ذہنوں کو الف عاجز یعنی امجد علی عاجز کا سلام۔ السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ دوستو، آج کی ویڈیو شعر کی تختی کے حوالے سے ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم نے نون گننا اور دو چشمی ہے کو شعر کی تختی کرتے وقت وزن میں شمار نہیں کیا تھا، اور آج دیکھیں گے نون گننا اور دو چشمی ہے کے علاوہ اور کون کون سے حروف تختی میں شمار نہیں ہوتے۔ تو آئیے بنا کوئی وقت ضائع کیے آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، مگر اس سے پہلے آپ سے دوستانہ درخواست ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ حروف کی قسمیں: مکتوبی اور ملفوظی، یعنی ایسے حروف جو لکھے بھی جاتے ہیں اور پڑھے بھی جاتے ہیں، مثلا دن، رات، ہوا، پانی۔ مکتوبی غیر ملفوظی، یعنی ایسے حروف جو لکھے تو جاتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے، مثلا بالکل، بالآخر، بالعموم۔ ان میں الف لکھا تو جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا۔ ملفوظی غیر مکتوبی، یعنی ایسے حروف جو پڑھے تو جاتے ہیں مگر لکھے نہیں جاتے، مثلا آپ مثلا ہی کو لے لیں، اس کے علاوہ دفعتاً، غالباً وغیرہ۔ ان الفاظوں میں تنوین یعنی دو زبر کی وجہ سے نون کی آواز صاف سنائی دیتی ہے مگر اسے لکھا نہیں جاتا۔ تختی میں یہ الفاظ یوں لکھے جاتے ہیں، مثلا دفعتاً، غالباً۔ بالکل کا املا بھی تختی میں بدلا جاتا ہے، اسے بالکل لکھتے ہیں۔ شعر کی تختی کرنے میں لفظوں کو اسی ڈھنگ سے لیا جاتا ہے جس طرح ہم انہیں پڑھتے ہیں۔ تختی لفظوں کی ملفوظی حیثیت پہ کی جاتی ہے، مکتوبی کچھ بھی ہو۔ تختی لفظوں کی زبان سے ادائیگی پر انحصار کرتی ہے، لفظ لکھے کس طرح گئے ہیں اس سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ چونکہ تختی کرنے کی بنیاد لفظوں کے تلفظ پر قائم ہے، اس لیے علم عروض میں انہی بنیادوں پر کچھ ضابطے بنائے گئے ہیں جن کی روح سے تختی سے کچھ حرفوں کو خارج کر دیا جاتا ہے، نیز متحرک کو ساکن اور ساکن کو متحرک کر دیا جاتا ہے۔ اب ہم تفصیل سے ساری بات آپ کے سامنے لائیں گے۔ نمبر 1، ہائے مختفی۔ ہائے مختفی گول والی ہے کو کہتے ہیں۔ یہ حرف جب کسی لفظ کے آخر میں آتا ہے اور اپنے پہلے والے کو ظاہر کرتا ہے، یعنی اس کی آواز میں شامل ہوتا ہے، تو گرا دیا جاتا ہے اور اسے تختی میں شمار نہیں کیا جاتا، مثلا نامہ، جامہ، دیوانہ، بیگانہ، وابستہ، رفتہ، گزشتہ، ورنہ، کے، پہ، یہ، نا، وہ، غنچہ، ضابطہ، بندہ، خزینہ وغیرہ۔ وہیں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے، ضرورتاً اسے تختی میں شمار بھی کیا جا سکتا ہے۔ کبھی کبھی ہائے مختفی الف کی صورت بھی اختیار کر لیتی ہے۔ نمبر 2، ہائے حوض، مثلا یہاں، وہاں، آپ ہی، تم ہی۔ ہائے حوض بھی ضرورتاً گرائی جا سکتی ہے۔ ان کی بدلی ہوئی شکل تختی میں اس طرح ہوگی، یاں، واں، آپی، تمی وغیرہ۔ نمبر 3، واو معدولہ، یعنی وہ واو جو لکھی تو جائے مگر پڑھی نہ جائے، مثلا خود، خواب، خورشید، خرد، خودی، خواہ، خواہاں، خواہش، خواری وغیرہ۔ واو معدولہ کا شمار تختی میں نہیں ہوتا۔ تختی میں ان کی بدلی ہوئی شکل اس طرح ہوگی، خود، خواب، خورشید، خرد، خودی، خواہ، خواہاں، خواہش، خواری وغیرہ۔ نمبر 4، واو عاطفہ یا معطوفہ۔ واو عاطفہ دو لفظوں کو جوڑنے کے لیے ہم اور کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں، مثلا جان اور مال کے بجائے جان و مال کہیں، یا شور اور شر کی جگہ پر ہم شور و شر کہیں۔ اگر واو سے پہلے والا حرف پیش کی آواز دے رہا ہے مگر آواز ہلکی ہے تو اس واو کو گرایا جا سکتا ہے۔ اگر واو عاطفہ اپنے پہلے حرف کے پیش کو بخوبی ظاہر کر رہا ہے تو اسے گرایا نہیں جا سکتا اور اس کا تختی میں شمار ہوگا، جیسے فضل و کمال،
علم و ہنر وغیرہ۔ جان و مال اور شور و شر کی بدلی ہوئی شکل جان و مال، شور و شر اور فضل و کمال، علم و ہنر کی شکل اس طرح ہوگی: فضل و کمال، علم و ہنر۔ آج کے دور میں اتنی باریکی کوئی نہیں دیکھتا، اور میری ذاتی رائے بھی یہی ہے۔ نمبر 5، حمزہ واو۔ جس واو پر حمزہ ہوتا ہے وہ بظاہر ایک حرف ہے، لیکن تختی میں ان کا شمار 2 واو کی طرح ہوگا، پہلا واو متحرک اور دوسرا ساکن، مثلا رؤوف، طاؤوس، معوف وغیرہ۔ ان کی بدلی ہوئی شکل اس طرح ہوگی: رؤوف، طاؤوس، معوف وغیرہ۔ نمبر 6، واو مجہول ہندی۔ وہ تمام الفاظ جو فارسی یا عربی میں نہیں ہیں ہندی کہلاتے ہیں، خواہ وہ ترکی لفظ ہو یا پرتگالی۔ واو مجہول کو ہندی الفاظ میں دیکھیے، مثلا جو، تو، سو، رو، کو، ہو، رکھو، چکھو، دوستو، دیکھو، آؤ، جاؤ، چلو، کرو، گنو وغیرہ۔ ایسے حروف کو ضرورتاً گرایا جا سکتا ہے، ورنہ تختی میں شمار ہوگا۔ نمبر 7، واو معروف ہندی۔ ہندی الفاظ کی وہ واو جس سے پہلے کے حرف پر پیش ہو اور وہ بخوبی اپنی آواز ظاہر کر رہا ہو، اس طرح کے واو کو ضرورتاً گرایا جا سکتا ہے، مثلا لٹو، نکھٹو، ٹٹو، گھریلو، چالو، تو، جگنو، گھنگرو وغیرہ۔ اگر ضرورت نہ ہو تو ان کا شمار تختی میں ہوگا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ رعایت صرف ہندی الفاظ میں ہے، عربی و فارسی میں نہیں ہے۔ مثلا خوشبو، کو بکو، پہلو، آہو، ابرو وغیرہ کی واو تختی میں شمار کیا جانا چاہیے۔ آج کے دور میں ہمارے عروضی اس بات سے متفق نہیں ہیں کہ یہ رعایت جو ہندی الفاظ کے ساتھ ہے، عربی اور فارسی کے ساتھ کیوں نہیں ہے۔ بہرکیف یہ مسئلہ ابھی زیر غور ہے۔ آپ فی الحال ان بحثوں سے خود کو الگ رکھیے، صرف بحر اور تختی کرنے کے اصولوں کو ذہن نشین کیجیے۔ نمبر 8، الف۔ عربی الفاظ کا وہ الف جو لکھنے میں آئے مگر پڑھنے میں نہ آئے وہ گر جاتا ہے، مثلا بالآخر، انا الحق، ھذا القیاس، بالفرض، بالیقین، بالفعل، بالمثل وغیرہ۔ ایسے کسی الف کا شمار تختی میں نہیں ہوتا۔ اگر عربی الفاظ میں الف یا کے ساتھ ہے، مثلا فی الواقع، فی الحال، فی الحقیقت وغیرہ، ایسی صورت میں الف مع یا کے گر جائے گا اور تختی میں شمار نہ ہوگا۔ ان کی بدلی ہوئی شکل اس طرح ہوگی: فی الواقع، فی الحال، فی الحقیقت۔ اگر عربی الفاظ میں الف لام کے ساتھ ہے، مثلا بالضرور، عبدالسلام، تو الف مع لام کے گر جائے گا اور ان کی صورت تختی میں اس طرح ہوگی: بالضرور، عبدالسلام وغیرہ۔ الف ممدودہ، وہ الف جس پر مد لگا ہو الف ممدودہ کہلاتا ہے، اور اس کی عروضی قیمت 2 الف کے برابر ہوتی ہے، پہلی بار متحرک اور دوسری بار ساکن ہوتا ہے۔ مثلا آتا، تختی میں ایک الف متحرک لیا جائے گا، ایک ساکن لیا جائے گا۔ نمبر 10، الف مکسورہ، وہ چھوٹا سا الف جو عربی الفاظ میں یا پر موجود ہوتا ہے، الف مکسورہ کہلاتا ہے، اور اسے تختی میں ساکن حرف کے بطور شمار کرتے ہیں، مثلا موسیٰ، عیسیٰ، مصطفیٰ، صغریٰ، کبریٰ وغیرہ۔ نمبر 11، الف وصلی، وہ الف جو کسی اسم کے شروع میں ہو مگر وہ کسی مصرعے کا پہلا حرف نہ ہو بلکہ درمیان میں کسی جگہ واقع ہو اور اس سے پہلے کوئی ساکن حرف بھی نہ ہو تو وہ الف گرایا جا سکتا ہے، اور اس الف کی حرکت اس سے پہلے جو حرف موجود ہوتا ہے اسے دے دی جاتی ہے۔ وہ حرف پہلے سے ساکن ہوتا ہے مگر اب متحرک ہو جائے گا، مثلا اگر، اوجل، اتنا، انس، ادب، افشاں، ایسے، اپنے، اکثر، اہل، ایک، اس، ان وغیرہ۔ اب دیکھیے کس طرح الف وصلی کر دیا جاتا ہے۔ گل افشاں، الف کو وصل کیا تو گل کی لام جو پہلے سے ساکن تھی متحرک ہو کر فے سے مل گیا اور لفظ کی صورت گلفشاں ہو گئی۔ چند الفاظ اور بھی دیے جا رہے ہیں، ذہن نشین کیجیے۔ پرافشاں نکلا، پرافشاں نکلا،
الف گر گیا اور رے ساکن کو متحرک کر دیا گیا۔ علم اپنے واسطے، علم اپنے واسطے، الف گر گیا اور میم ساکن کو متحرک کر دیا گیا۔ غم اگر اتنا تھا، غم اگر اتنا تھا، الف گر گیا اور رے ساکن کو متحرک کر دیا گیا۔ گر ایسا ہی، گر ایسا ہی، الف گر گیا اور رے ساکن کو متحرک کر دیا گیا۔ نمبر 12، الف آخر اسم ہندی، وہ الف جو ہندی ناموں کے آخر میں آتا ہے ضرورتاً گرایا جا سکتا ہے، مثلاً اندھیرا، اجالا، دوسرا، ہوا وغیرہ۔ تمام الفاظ کا الف جو کہ ساکن ہے گر جائے گا اور الف سے پہلے جو حرف متحرک ہے وہ بدستور متحرک رہ جائے گا۔ فارسی اور عربی اسما کا الف نہ گرے گا، مثلاً شعرا، صبا وغیرہ۔ نمبر 13، الف آخر فعال ہندی، وہ الف جو ہندی افعال کے آخر میں ہوتا ہے ضرورتاً اسے بھی گرایا جا سکتا ہے، مثلاً دنیا، آیا، سہتا، چھپایا، ہوتا، گہرا، پڑا وغیرہ۔ نمبر 14، الف آخر مصدری ہندی، وہ الف جو ہندی مصدر کے آخر میں آتا ہے ضرورتاً اسے بھی گرایا جا سکتا ہے، مثلاً سکا، شعراء نے اس الف کو بہت کم گرایا ہے، آنا، جانا، دیکھنا، سننا، بولنا، روکنا وغیرہ مصدری ہندی الف ہیں۔ نمبر 15، ہندی اضافت اور حروف تشبیہ کا الف، ہندی حروف تشبیہ یا ہندی اضافت کا الف بھی ضرورتاً گرایا جا سکتا ہے، مثلاً کا، سا، جیسا، میرا، تیرا، ہمارا، تمہارا وغیرہ۔ ابھی تک آپ نے الف اور واو کے بارے میں پڑھا کہ کن کن مقامات پر انہیں گرایا جا سکتا ہے۔ اب نون اور یہ، چھوٹی یہ اور بڑی یہ کے بارے میں بھی اچھی طرح جان لیجئے کہ انہیں کب اور کس مقام پر گرایا جا سکتا ہے۔ نمبر 16، نون مخلوط، وہ نون جو کسی حرف کی آواز میں مخلوط ہو یعنی شامل ہو تو نون مخلوط کہلاتا ہے۔ یہ اپنے پہلے حرف سے مرکب ہوتا ہے اور اس مرکب کو ایک حرف شمار کرنا چاہیے، مثلاً انگرکھا، بندھا، بھنور، سنور، ہنسنا، جن کی تختی میں ان کی شکل اگرکھا، بدھا، بھنور، سور وغیرہ ہوگی۔ نمبر 17، نون گننا، وہ نون گننا جو میم کی آواز دیتا ہے وہ شمار میں آئے گا، مثلاً انبا، انبیاء، ممبر، منبع، انبار، انبساط وغیرہ۔ نمبر 18، یائے مجہول ہندی، ہندی الفاظ کی یائے مجہول بھی ضرورت کے تحت تختی میں گرائی جا سکتی ہے، مثلاً سے، تھے، ہے، کے، نے، برے، پھرے، دوسرے، روکھے، پھیکے، سیدھے، گہرے، اجالے، اندھیرے وغیرہ۔ نمبر 19، یائے معروف ہندی، ہندی الفاظ کی یائے معروف بھی گرائی جا سکتی ہے، مثلاً ایسی، جیسی، کیسی، روٹی، دھوتی، ہولی وغیرہ۔ ان کی بدلی ہوئی شکل اس طرح ہوگی، ایس، جیس، کیس، روٹ، دوتے، ہوتے وغیرہ۔ تختی میں شمار بھی ان کا اسی طرح ہوگا۔ نمبر 20، یائے درمیانی ہندی، وہ یائے معروف اور مجہول جو ہندی الفاظ کے درمیان میں آئے ضرورتاً انہیں بھی گرایا جا سکتا ہے، مثلاً میں، ہیں، کہیں، یہیں، وہیں، ہمیں، تمہیں، انہیں، کریں، سنیں، رہیں وغیرہ۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تمام رعایتیں ہندی الفاظ تک محدود ہیں، فارسی اور عربی الفاظ میں قطعی رعایت نہیں ہے، انہیں بدستور رکھنا ہوگا اور تختی میں شمار کرنا ہوگا، مثلاً بلندی، امیری، قطعی، خوش طبعی، سرخروئی، غریبی وغیرہ۔ فارسی اور عربی کی شناخت حروف تہجی سے کی جا سکتی ہے، اگر شناخت غیر یقینی ٹھہرے تو پھر لغت میں دیکھیے، لغت سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ لفظ عربی ہے یا فارسی یا کچھ اور۔ یہ پابندی صرف فارسی اور عربی الفاظ کے لیے کیوں مخصوص ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے جس کے بارے میں سردست جاننا مفید نہ ہوگا۔ نمبر 21، علامت جمع کی بریے،
ہندی ناموں کی بری یہ بھی گرائی جا سکتی ہے، مثلا لڑکے، ٹکڑے، گورے وغیرہ۔ نمبر 22، علامت جمع کی چھوٹی یہ اور نون۔ الفاظ میں جمع کی چھوٹی یہ اور نون بھی گرائے جا سکتے ہیں، مثلا آنکھیں، نظریں، کلمے وغیرہ، مگر شرط یہ ہے کہ یہ جمع ہندی الفاظ کے طریقے پر ہو۔ نمبر 23، علامت جمع کی واو اور نون۔ جس طرح ہندی الفاظ کی جمع بناتے ہیں، جمع کے واو اور نون بھی گرا سکتے ہیں، مثلا آنکھوں، نظروں، کلموں وغیرہ۔ ان کی بدلی ہوئی شکل آنکھ، نظر، قلم وغیرہ۔ ابھی تک آپ کو گرائے جانے والے حروف کے بارے میں بتایا گیا، انہیں آپ تختی میں ضرورتاً شمار بھی کر سکتے ہیں اور گرا بھی سکتے ہیں۔ اب ہم اس بات پر روشنی ڈالیں گے کہ ساکن حرف متحرک اور متحرک حرف ساکن کس طرح کیا جاتا ہے۔ ان اصولوں کو ٹھیک سے ذہن نشین کر لیجیے۔ ایک ساکن حرف۔ متحرک حرف کے بعد اگر کسی لفظ میں ساکن حرف ہے تو وہ بدستور باقی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی، مثلا اب، جب، سب وغیرہ۔ دو ساکن حروف۔ جب دو ساکن حروف برابر سے آئیں تو پہلا ساکن حرف ساکن ہی رہے گا، لیکن دوسرا ساکن حرف متحرک ہو جائے گا، مثلا خون، خیر، مست، زخم، داغ وغیرہ۔ ان الفاظ کا آخری ساکن حرف متحرک ہو جائے گا اور ان کی بدلی ہوئی شکل اس طرح ہوگی: خون، خیر، مست، زخم، داغ وغیرہ۔ متحرک ہونے کے بعد یہ اگلے الفاظ میں شامل کر دیے جائیں گے، جیسے خون اپنا، مست آنکھیں۔ تین ساکن حروف۔ جب تین ساکن حروف برابر سے آئیں، مثلا دوست، گوشت، سوخت وغیرہ، پہلا ساکن حرف ساکن ہی رہے گا، دوسرا حرف متحرک ہو جائے گا اور تیسرا حرف گر جائے گا۔ دوست کا دوست، گوشت کا گوش ہو جائے گا۔ نوٹ: یہ بات یاد رہے کہ حرف اصلی ہو یا حرف علت، اس مقام پر گرا دیا جائے گا، کوئی تخصیص نہیں ہوگی۔ اگر پہلے مصرعے کے آخر میں کئی ساکن ہوں اور دوسرا اور تیسرا حرف بحث سے خارج ہوں تو دونوں ساکن گرا دیے جائیں۔ اس کی رعایت عروض میں ہے، مگر یہ رعایت نہ تو غزل کے مطلع میں ہے اور نہ مصرعِ ثانی میں، کیونکہ اس میں ردیف اور قافیے بھی ہوتے ہیں اور ان کے حروف ردیف اور قافیے کے لوازمات میں شامل ہوتے ہیں۔ متحرک کا ساکن ہونا۔ شعر کی بحر میں اگر ساکن حرف آ رہا ہے مگر شعر کے وزن میں اس مقام پر متحرک حرف ہے تو آپ اس متحرک حرف کو ساکن بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک مصرع اس طرح ہے: تم نے بات نہ مانی میری۔ اس کا وزن ہے فعلن 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 فعلن، 4 بار فعلن۔ اب آپ اس کی تختی دیکھیے، تم نے بروزن فعلن، لیکن بات کی تے اور نون کی ہے ساکن ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ تے کو متحرک کیا اور نون کی ہے گرا دی اور نون کو ساکن کر دیا۔ اب اس کی شکل یہ ہوئی: تم نے باتن مانی میری۔ اب بھی یہ مصرع بحر میں آ گیا اور جو حروف میں تبدیلی ہوئی وہ عین عروض کے اصولوں کے مطابق ہوئی۔ تختی میں اس مصرعے کی اس طرح ہوگی: تم نے فعلن، باتن فعلن، مانی فعلن، میری فعلن۔ بات نہ مانی کا بات نہ مانی کر کے فعلن وزن ہو سکتا ہے جو فعلن فعلن کے برابر ہے، لیکن یہ طریقہ صرف اسی بحر میں کارگر اور بہتر ہے۔ باقی بحروں میں دوسرے طریقے ہیں، یعنی تسکین، اوسط وغیرہ۔ تسکین اوسط کے بارے میں آئندہ۔ سامعین و ناظرین، آج ہم نے تختی میں کون کون سے حرف شمار ہوتے ہیں اور کون کون سے حروف گرائے جا سکتے ہیں، کون کون سے دگنے ہو جاتے ہیں، متحرک کو ساکن اور ساکن کو متحرک کس طرح کیا جاتا ہے، ساری بات تفصیل سے آپ کو سمجھا دی۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے دوست الف عاجز کو دیجیے اجازت۔ جیتے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔